من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان أو كما قال عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین حضرات، آج رمضان المبارکہ بابرکت دن جمعے کا دن ہے، اور دنوں میں سے دنوں کا سردار دن وہ جمعے کا دن ہے. اور یہی جمعے کا دن اگر رمضان میں بندے کو نصیب ہو جائے تو یقین جانے اس کی سعادت، اس کی برکت اور اس کی رحمت بندہ اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جمعے کی جتنی برکات ہے، رمضان کی جتنی برکات ہے، جتنی اس میں خیر، رمضان کا ایک روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان میں ایک قیام کیا، نماز تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، ان تینوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں.
پہلی بات یہ ہے روزے فرض اہل ایمان پر ہے. دوسری بات جو حدیث میں ہے گناہ معاف اللہ اس کے کرتا ہے جو مومن ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ایمان کے بعد ہی اکاؤنٹ ہوتی ہیں. اگر ایمان کی نعمت نہ ہو بندہ دنیا کا بادشاہ بن جائے تو زیرو ہے نا, اس کی تو ویلیو کوئی نہیں. نعمت ایمان ہوگی تو کوئی اور نعمت اللہ کے ہاں اکاؤنٹ ہوگی. سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. اور یقین جانے یہ بل گیٹس ہے, دنیا کا امیر ترین آدمی ہے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر ایمان نہیں نہ ہے تو زیرو ہے. اس سے اچھا تو شیخ پورا کا وہ بندہ ہے جو رہتا جھونپڑی میں ہے لیکن اس نے آج فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھی ہے نا, وہ اس سے زیادہ دولت مند ہے. کائنات کے امام نے کہا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ ترازو کے ایک پلڑے میں, اور فجر کی 2 سنتیں ترازو کے دوسرے پلڑے میں. اگر ان کو تولا جائے نا تو فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا سے قیمتی ہیں. دنیا کی کوئی بھی نعمت اکاؤنٹ تب ہوتی ہے جب نعمت ایمان بندے کے پاس ہو. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کی اہمیت ہے, ویلیو ایمان کی ہے, اللہ کے ہاں قدر ایمان کی ہے. اللہ ایمان ہی چاہتا ہے اور ایمان کی ترویج کے لیے ارشاد کے لیے اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا ہے. اور سب سے بڑھ کر محمد پڑھے یار پڑھے. اور روزے ٹھنڈے ہو گئے, روزے لگن لوان والوں کی کام ختم ہے. اللہ کا فضل ہے, اللہ نے رمضان ٹھنڈا ہی کر دیا, برکت ہی بڑی کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ایمان کی تعلیم کا بندوبست ہے. اور پتہ ہے اسپیشلی اب ایمان کہتے کس کو ہے, کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے, اس میں ہم نے پورا مضمون سمیٹنا ہوتا ہے. ایمان کہتے کس کو ہے؟ کون مومن ہے؟ کس کو مومن کہا جا سکتا ہے؟ اللہ نے یہ تعلیم سمجھانے کے لیے اسپیشل ایک دن پروگرام کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہم سونے نبی پاک کے پاس بیٹھے ہوئے سے داخل علینا, ایک بندہ ہمارے سامنے آیا, مدینے کا رہنے والا نہیں تھا, ہماری جان پہچان بھی اس کے ساتھ نہیں تھی, کوئی جانتا نہیں تھا اس کو. سواری پہ بیٹھ کے آیا ہے, ہاں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا, سفید رنگ کے اس کے کپڑے اور سیاہ رنگ کے اس کے بال ہیں, لیکن سفر کے آثار بھی نہیں ہے. بھئی گاڑیاں تو تھی نہیں نا, بندہ شیشے اس کے بند کر لے, دست سے بندہ بچ جائے. بندہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے, لمبا سفر کر کے آیا ہے, دست تو پڑے گی کپڑوں پر, بالوں پر, چہرے سے آثار ظاہر ہوں گے, لیکن صحابہ کہتے ہیں آثار کوئی نہیں تھا اس پر, سفر والی بات ہی کوئی نہیں تھی. ہاں سفید رنگ کے کپڑے, سیاہ رنگ کے بال. سونے نبی جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے نا, آپ کے بالکل قریب آ کر آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر 4 زانوں ہو کر جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے, آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ گیا اور آپ کو آ کے کہتا ہے مل اسلام, اسلام کیا ہے ہمیں خبر دے. آپ نے خبر دی. مل ایمان, ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ان تؤمن باللہ, تو اللہ پر ایمان لائے
اللہ ہے، موجود ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، 6 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے جب جواب دیا نا تو وہ آگے سے کہتا ہے صدقتا، تو سچ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، سچ بول رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس کا چہرہ دیکھی جاؤں، پہلے سوال کر رہا ہے، محبوب نے جواب دیا ہے اور تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے، صدقتا، تو سچ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات اور بھی آگے ختم ہوئی، موضوع کے متعلقہ یہ ہے۔ بندہ واپس چلا گیا نا، صحابہ بھی پریشان تھے۔ محبوب نے کہا صحابہ یہ اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا تھا کہ تمہیں ایمان کی خبر دے کہ ایمان ہے کیا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے ایمان سکھلانے کے لیے۔ 6 ایمان کے لیے چیزیں ہیں جو ایمان کے لیے شرط ہے۔ 5 چیزوں کا تذکرہ سورۃ الانفال میں ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ۔ 5 چیزیں سورہ انفال میں، 6 چیزیں صحیح بخاری میں، یہ 11 چیزیں مکمل ہوں تو بندہ مومن بنتا ہے۔ 6 چیزیں صحیح بخاری میں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ 5 چیزیں یہاں پہ ہیں۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ 5 چیزوں میں پہلی بات اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل کانپ جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، توکل اور بھروسہ اللہ پہ ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی۔ بات کو سمجھے، ایمان شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بے نمازی کا تو ایمان شروع ہی نہیں ہوا۔ ایمان کا ذرہ کب بنتا ہے؟ ذرہ، حدیث سنے بات سمجھ آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا پوری پریشان ہوگی، سونے نبی پاک کے پاس جائیں گے، محبوب سفارش کر دے، اللہ رحمت کر دے، پوری دنیا کے پاس جائیں گے۔ قسم اللہ کی میدان محشر ہوگا اور اللہ اپنے سونے کی شان کو بلند فرمائے گا۔ محمد سونے کی شان کو بلند کرے۔ بات تو ویسے بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کہے گا آؤ میرے پاس اور میرے نبی کے رستے سے آؤ، تمہیں پتا چلے کہ کائنات میں میرے بعد کسی کی عزت، شان، مقام، رتبہ اگر ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اور یہودیوں عیسائیوں تم خاکے بناتے تھے، کارٹون بناتے تھے، دنیا میں جھگڑتے تھے مسلمانوں سے۔ آج دیکھو موسیٰ عیسیٰ بات نہیں کر رہے، آج اگر کوئی بات کرے گا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیں گے۔ حدیثیں پہلے بھی آپ کو سنائیں، سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ، اللہ راضی ہو جائیں گے، محبوب سر اٹھائیں مانگے، اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کہیں گے جب اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ کہیں گے اخرجوا من النار، محبوب ہر وہ بندہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے کے جائیں جس کے دل کے اندر من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں۔ وہ رائی کا دانہ کب بنے گا؟ اللہ کا واسطہ ہے۔ اب بے نمازیوں اللہ کا واسطہ ہے، بندہ بے نمازی ہو رائی کا دانہ بنتا ہی نہیں۔ ایمان آتا کب ہے؟ 11 چیزیں
کتنی چیزیں؟ ذرا بولے نا، پھر بولے کتنی چیزیں؟ ان 11 چیزوں میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سمجھے۔ رائی کا دانہ کب بنتا ہے؟ جب بندہ نمازی بنے۔ ان 11 چیزوں پہ ایمان چاہیے، اور یہ موضوع اہم بڑا ہے، پتہ ہے نا ملحدین بڑے ہیں۔ پہلے تو ہوتا تھا یورپ میں لوگ اللہ کو نہیں مانتے، ملحد ہیں۔ اب تو ہمارے گرد و نواح یونیورسٹیوں میں اسلام آباد، کراچی مناظرے ہو رہے، مباحثے ہو رہے، وہ کہتے اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کا وجود ہی نہیں، خود ہی دنیا بن گئی، میں خود پیدا ہوا، خود مر جاؤں گا، مٹی بن جاؤں گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے بچے بچیاں کالجوں یونیورسٹیوں میں تباہ ہوتے جا رہے۔ ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہے۔ تم کہتے ہو اللہ نہیں ہے، ایمان کی تو پہلی اکائی کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ ہے۔ اور شیطان کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ، شیطان کا، اور ظالموں جس شیطان کے پیچھے لگ کے تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، اس شیطان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے۔ اس کا عقیدہ، اللہ نے جب اس کو جنت سے نکالا نا تو اللہ کو کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اے اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے میں انہیں گمراہ کروں گا۔ اس کو پتا ہے کہ اللہ ہے۔ شیطان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے۔ دنیا میں بہت بڑا کافر گزرا ہے، اس کا نام فرعون ہے، فرعون، لیکن اس فرعون کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ہے۔ کیا کہا تھا اس نے حامان کو؟ یا حامان، اے حامان ایک اونچی سی بلڈنگ بنانا، اس کے اوپر چڑھ کے میں جھانکوں کہ موسیٰ کا اللہ کیا کر رہا ہے، کہاں رہتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح نا اس کو۔ جب پانی میں غوطے آئے نا اس کو، فرعون کو کہتا آمنت، اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ ابو جہل کا کفر کتنا بڑا ہے، ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہے۔ یہ کافر کہاں سے آگے؟ آج اللہ کی زمین پر کھاتے اللہ کا، پیتے اللہ کا، زمین اللہ کی، رہتے اس پر، انکار اللہ کا۔ ملحد، قسم باللہ اس کی ضرورت ہے۔ ایمان کی بات عام کرے، ایمان اہم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نے سمجھایا ہے ایمان ہے تو بھائی پھر اگلی بات ایمان کے بعد ہے، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ درجے میں ایمان اعلیٰ ہے اسلام سے۔ اچھا اسلام کیا ہے؟ اسلام دروازہ ہے اس دین میں داخل ہونے کا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اس کا عملی اظہار ہے۔ بندوں نے کلمہ پڑھا نا، سونے نبی کے پاس آگے کہتے محبوب ہم مومن بن گئے۔ اللہ نے قرآن بھیجا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں اعرابی گاؤں کے رہنے والے ہم مومن بن گئے۔ خبردار، ابھی تو تم مسلمان بنے ہو، کلمہ پڑھ کے۔ مومن کب بنو گے؟ جب نمازیں پڑھو گے، جب اللہ پہ یقین رکھو گے۔ ہم دیکھیں گے تم مسجد میں آ رہے ہو، ہم گواہی دیں گے کہ یہ مومن ہے۔ ایمان کی گواہی کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے اس کو اتنا لائٹ لیا ہے۔ پہلا دن تھا نا مسجد، بلے بلے جگہ ہی نہیں مل رہی۔ پہلے دن فجر، ظہر، عصر، مغرب جگہ ہی نہیں مل رہی۔ اگلا دن ٹمپریچر کچھ قائم رہا، تیسرا دن ہوا نکل گئی۔ اب روزہ ہے، نماز نہیں ہے، اللہ کی قسم پھر تو تیرا روزہ ہی نہیں ہے۔ ایمان ہے نا، ایمان
ایمان کی وہ یہ شاخ ہے جس کو ہم نے لائٹ سمجھا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی امتوں کے واقعات میں بھی اللہ نے ایمان کے بارے میں آگاہ کیا ہے، ایمان نہیں نہ ہوگا کوئی نعمت فائدہ مند نہیں ہوگی۔ دو پیغمبروں کی بیویاں اور ایک فرعون کی بیوی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اس سے پہلے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ایمان باللہ، دو پیغمبروں کی بیویاں ہیں، ایمان ہے ہی نہیں، ایمان نہیں۔ اللہ کہتے دونوں ہی قیامت کے دن پیغمبر آئیں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیویاں جہنم میں جائیں گی۔ ساری زندگی ساتھ گزاری ہونا، جب جوڑے الگ ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ ایمان اللہ کی قسم، اللہ پر ایمان، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان سب سے پہلے۔ دونوں پیغمبر کھڑے، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، فلم یغنیا عنہما من اللہ۔ اتنے آندہ ہے فلانا پیر مینوں بچا لے گا، یہ پیر لبنے نے ہوتے ہیں، پیغمبر ہے، پیغمبر نبی، ایمان باللہ بیویوں کے پاس نہیں تھا، تباہی ہو گئی، تباہی ہو گئی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، فرمایا ایک ذرہ برابر بھی یہ دونوں پیغمبر خاوند اپنی بیویوں کو فائدہ نہیں دے سکیں گے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیویاں جہنم میں جائیں گی۔ سبب کیا؟ ایمان نہیں۔ 28واں پارہ، آخری سورت تحریم، اس کی آخری آیات، اللہ کا واسطہ آج گھر جا کے ترجمے سے پڑھنا۔ ساتھ ہی اللہ نے فرعون کی بیوی کا، سیدہ آسیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، سولی پہ اس کو چڑھایا ہوا، اس نے پہچان لیا ایمان اللہ پر ایمان لے آئی نا۔ وہ کہتی ہے فرعون تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، حاجت روا وہ ہے، دادا و گنج بخش وہ ہے، دستگیر وہ ہے، کوئی اس کی صفتیں پا نہیں سکتا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ اس ایمان کی لذت کیا ہے؟ لذت اللہ اس نے سولی پہ چڑھا دیا، جسم میں کیل ٹونک رہا ہے، تصور تو پیدا کرنا، کیل ٹونک رہا ہے جسم۔ قسم اللہ کی، وہ اللہ کی بندی اللہ سے کہہ رہی ہے یا اللہ اس کے کیلوں کی مجھے پرواہ ہی نہیں، مجھے کیا پرواہ، بس تو میرا گھر جنت میں اپنے پاس بنا ہے، کوئی مجھے نہیں اور چاہیے، ایمان کا بدلہ یہی چاہیے، جنت میں میرا گھر اپنے پاس بنا۔ قسم اللہ کی مسکرا رہی تھی، یہ اس کو کیل ٹھونکے اذیت دے رہا تھا، کہتا پاگل ہو گئی ہے، مسکرا رہی ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے اور یہ پاگل نہیں ہوئی، اللہ اس کو جنت میں اس کا محل دکھا رہا ہے۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان،
آج سب سے سستی چیز ہم نے یہی سمجھی ہوئی ہے، ایمان کی قدر پوچھنی ہے نا بلال سے پوچھ، بلال سے اس ایمان کی ویلیو کیا پوچھ۔ ایک طرف ابو لہب ہے، چودھری ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، ڈیرے دار ہے، مالدار ہے، بیٹے ہیں، سارا کچھ ہے، سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے۔ رزلٹ کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو برباد ہو گیا، تباہ، ایمان نہیں ہے۔ ادھر میرا بلال ہے، بلال ایمان، ایمان بچا، اپنا بھی ایمان بچا، اپنے بچوں کا ایمان بچا، اپنی بیوی کا، امی ابو کا ایمان بچا، ایمان۔ بلال امیہ کو اس کی غلامی میں تھے، اللہ کو پہچان لیا۔ کس کو پہچان لیا؟ اللہ کا نام لینا۔ کس کو پہچانا ہے؟ سارے نہیں بول رہے، کس کو پہچانا ہے؟ اللہ پہچان لی۔ امیہ کو پتا چلا کہ بلال نے تو کلمہ پڑھ لیا، قسم اللہ کی ایک گرمی ہے آب کی، ایک گرمی ہے مکے کی، اور تبتی ریت ہو، اوپر میرا بلال لیتا ہو، ایک بھاری پتھر اس کے وجود پہ پڑا ہو، امیہ کوڑے لے کے سر پہ کھڑا ہو اور وہ کوڑے مارتا جائے، بلال آہد آہد نہ کہے، بلال تیری عزت پہ میں دنیا قربان کر دوں، اللہ کی قسم کوڑے لگتے سے بلال آج کے ترانے پڑھتا تھا۔ یہ ایمان ہے، ایمان۔ آج کہتے ہیں علی اجمیری دادا ہے، تیرا ایمان کیا ہے؟ علی مشکل کشا ہے، تیرا ایمان کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، تیرا ایمان کدھر ہے؟ پوچھ بلال کو ایمان کیا ہے۔ میرے صدیق گزرے، قریب سے گزرے تو کہتے ہیں بلال ایسا پڑھ لے، احد احد ایسا پڑھ لے۔ میرے بلال کہتے ہیں ابو بکر جب یہ مجھے مارتا ہے نا تو میرا دل کرتا ہے میں اور اونچی کہوں، احد احد احد۔ دنیا میں عزت ایمان کی، دنیا میں عزت آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، دنیا کے کافر دیکھ رہے ہیں، میرے سونے نبی نے کہا بلال آجا، آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ۔ یہ ایمان کی قدر ہے، عزت ہے۔ یہ تو دنیا میں، اور معراج کی رات آپ جنت میں گئے، آپ کے آگے کوئی چل رہا تھا، کوئی یورو پاؤنڈ ڈالر سونا چاندی مربے جائیدادیں کوٹھی بنگلیاں، اس کی دوڑ ہے نا۔ میرا بلال تو نمبر لے گیا، یورو پاؤنڈ کے بغیر، جائیدادوں کے بغیر، ان کوٹھی بنگلوں کے بغیر بلال نمبر لے گیا بھائی، سب سے نمبر لے گیا، سب سے۔ صحابہ تو سارے ہی تھے نا، یہ عزت صرف بلال کو ملی ہے، بلال کو۔ آگے آگے قدموں کی آہٹ ہے، فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کا یار بلال مدینے میں چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا رہے ہیں۔ ایمان باللہ، انشاءاللہ اس ایمان کی حفاظت کریں گے، اللہ کی قسم ہے۔ ایمان کیا ہے؟ جو خوبیاں اللہ کی ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، بارشیں دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، عزتوں کا مالک اللہ ہے، ذلتوں کا
کا مالک اللہ ہے، پیسوں کا مالک اللہ ہے، کائنات کا مالک اللہ ہے، نبیوں کا مالک اللہ ہے، ولیوں کا مالک اللہ ہے۔ عبادت اس کی ہے، رکوع اس کو، سجدہ اس کو، قیام اس کو، روزہ اس کا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، ایک ایک عبادت اس کی ہے، جو اس کے نام ہے وہ اس کے ہیں، اس کی صفتوں میں ناموں میں کوئی اس کا شریک ایمان باللہ، پہلے ایمان پھر رمضان پھر سیام، پہلے ایمان، ایمان کے راستے سے آؤ، رمضان میں داخل ہو جاؤ، پھر روزے رکھو، جو جو کرو گے اللہ اجر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ ایمان۔ ایک طرف ایک بندے نے رستے سے ایک چیز اٹھا دی جو لوگوں کو اذیت دے رہی تھی، تکلیف دے رہی تھی، اس کو پکڑا، پکڑ کے سائڈ پہ کر دی۔ ایمان دل میں تھا نا، تو اللہ کو یہ نیکی پسند آئی، رب نے جنت عطا کر دی۔ ایمان۔ ادھر کے عبداللہ بن جدعان اتنا بڑا سخی ہے، پورے عرب میں اس کی سخاوت کے چرچے چل رہے ہیں، ایمان نہیں تھا۔ ماں جی کہتی میں نے کہا محبوب اللہ اس کو معاف کر دے گا، فرمایا عائشہ نہیں معاف کرے گا، اس کا اللہ پہ ایمان تھا ہی نہیں۔ ایمان اللہ کی محبت مومنوں کے لیے، اللہ کا پیار مومنوں کے لیے، اللہ کی مدد مومنوں کے لیے۔ وقت نہیں ہے وگرنہ پڑھتے جائیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ کہتے میری یاری مومنوں کے ساتھ، اللہ ولی الذین آمنوا، میں دوست ہوں تو مومنوں کا، مجھے پیار ہے تو مومنوں کے ساتھ، رحمت مومنوں کے لیے، مدد مومنوں کی، اور جنت بھی بولے نا، پھر بولے نا۔ ایک مومن ہو رہے وہ نہیں، جس دل میں ابو بکر کا بغض ہو وہ مومن ہو سکتا؟ وہ مومن کیسے؟ وہ مومن نہیں، وہ مومن ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہے۔ جو مومن ہے نا اللہ نے جنت تیاری اپنے مومنوں کے لیے کی ہے، اللہ ہمیں اس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔